جب میں نے لسٹ گنی تو مجھے معلوم پڑا کہ 30 سے 35 لوگ صرف ایک وزیر اعلیٰ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر وہ وزیر اعلیٰ اتنا نااہل ہے کہ وہ خود سے کام نہیں کر سکتا اور پینسل اٹھانے کے لیے بھی اسے کسی اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، تو پھر ایسے شخص کو ایک اچھے ادارے میں بٹھانے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ تو آج ہمارا جو ملک ہے یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. معاشی وسائل بہت ہیں. اگر معاشی وسائل نہ ہوتے تو اتنی لمبی گاڑیوں کی قطاریں نہ ہوتی. ہمارے پاس بھی گاڑیاں ہیں، دیگر لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں. معاشی وسائل ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ایمان کی طاقت نہیں ہے. اگر ایمان کی طاقت ہوتی، ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ جو موت ہے وہ کسی لگژری بیڈ کے اوپر بھی آ جائے گی، کسی بڑے اچھے فارم والے بستر پر بھی آ جائے گی. اکثر سنتے ہیں نا کہ فلاں شخص جی صبح اٹھے تو مرا پڑا تھا. اگر یہ ہمارے میں ایمان کی طاقت ہوتی کہ موت تو اٹل ہے، آج نہیں ہے، تو پھر ہم میں سے ہر کوئی سینہ سپر ہو جاتا ہے، باطل نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اس کے سامنے اگر وہ لڑ نہیں سکتا تھا تو کم از کم آواز اٹھا سکتا تھا. لیکن آج ہم میں سے ہر شخص کیوں خاموش ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی چور موجود ہے. ہم اپنے تئیں کوئی نہ کوئی چھوٹی حرکت کرنے سے نہیں جاتے. میں یہاں کی مثال دوں گا، کسی کو پن پوائنٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک اصلاحی عمل ہے. ابھی یہاں پر ہم بارہا ایک اعلان کرتے ہیں کہ یار خدا کا نام میں جوتی اپنی پہن کے جایا کریں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی شام کو ہمارے پاس آیا تھا کہ بیسا میری جوتی غائب ہو گئی ہے. اب آپ سوچیں کہ اس لیول کے اوپر بھی کرپشن ہو رہی ہے کہ وہ شخص یہاں پر بھی باز نہیں آ رہا کہ وہ یہاں پہ، اب آپ لوگ کوئی ملٹی ملینئر اسٹیل مل کے مالک تو نہیں ہیں، آپ کی فلور مل نہیں چل رہی ہے، آپ کا کوئی بلو ایریا میں بزنس سیٹ اپ نہیں ہے، آپ عام سے لوگ ہیں. تو آپ یہاں پر ہمارے پاس آتے ہیں، یہ آپ اللہ کی رحمت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا ہم پر احسان ہے کہ آپ ہمارے دسترخوان پر آتے ہیں. تو جو آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ کی جوتیاں بھی اٹھا کے لیتا ہے. اب جو پیسے افطاری سے بچائے تھے وہ تو جوتی کے اوپر لگ گئے، بلکہ شاید مہنگی ملتی ہے آج کل. تو کرپشن ہر جگہ پر موجود ہے. اب یہ جو ہمارے اندر کی کرپشن ہے، جو ایمان کا نہ ہونا ہے نا، یہ ہمیں کسی کے سامنے کھڑا ہونے نہیں دیتا.